बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे यासीन मलिक साहब के हवाले से। यासीन मलिक साहब को जो बेजा तौर के ऊपर इनकार्सिनेशन का शिकार रखा हुआ है हिंदुस्तानी स्टेट ने, और अगर हम देखें पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको तिब्बी मसाइल भी हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, उनको डॉक्टर्स की भी प्रॉपर रसाई नहीं है। जिस सेल में उनको रखा गया है, वो सेल का अगर आप साइज़ देखें तो वो एक डेथ सेल में उनको रखा गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो उनको कोई डिफेंस के लिए कोई लॉयर भी अपने लिए मैसर नहीं है, और वो अपना केस खुद ही लड़ रहे हैं। उनके अगेंस्ट पूरी एक इंडियन स्टेट खड़ी है। एनआईए की शेप में अगर हम देख लें, या उसके साथ साथ जो जजेस हैं उनकी शेप में देखें, 22 अप्रैल को सुनवाई हुई है जनाब 2026 को यासीन मलिक साहब के केस के हवाले से। केस क्या है, इतना भोंडा केस है, इसके ऊपर आगे चल के यकीनन हम लीगल एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस की क्या इस केस की जो बुनियाद है, अगर किसी गैर जानिबदार अदलिया के सामने ये केस होता तो क्या एक सेकंड के लिए भी टिक सकता था। दूसरा ये है कि यासीन मलिक साहब की जो फैमिली है, मिशाल साहिबा हैं, उनकी बेटी हैं, और उनकी फिर वालिदा भी हैं और उनकी बहन भी हैं, लेकिन उनको उनसे मिलने नहीं दिया जाता किसी तौर पे भी। दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, कभी ऐसे नहीं होता कि किसी कैदी के साथ इस तरह का नारवा सलूक रवा रखा जाए, और ख़ास तौर पे उस कैदी के साथ जिसके साथ आप माजी के अंदर ख़ुद हिंदुस्तान की हुकूमत और उसके वज़राए आज़म, एक वज़ीर आज़म नहीं, वज़राए आज़म ने जिनको पीस प्रोसेस के लिए जिनकी खिदमात ली हों, और इसमें जो पूरा का पूरा केस 22 अप्रैल को हुआ, एक ही मुद्दा है एनआईए का जो उसको मोदी हुकूमत ने फाशिस्ट रजीम में दिया है कि किसी तौर पे भी जो उम्र कैद की सज़ा एक फिक्टिशियस एक भोंडे केस में उनको दी गई है, टेरर फंडिंग में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और बाकी मामलात के अंदर उसको सज़ाए मौत में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब इसको अगर हम हिंदुस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं और हिंदुस्तान के ऊपर जो लान तान हो रही है पूरी दुनिया की जानिब से, बिलखुसूस मदरलैंड और फादरलैंड के बाद से, उसको हम आपस में आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हमने देखा कि जब भी हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा कड़ा वक्त आता है उसकी फाशिस्ट रजीम के ऊपर, तो किसी ना किसी कश्मीरी को कुर्बानी का बकरा बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं, और यही कुछ अभी सिलसिला हमें नज़र आ रहा है। आसिया बीबी को कुछ दिन पहले जिस तरह से उनकी एक मामला सामने आया, उनकी सज़ा का मामला सामने आया, उनकी जो रुफ़क़ा हैं उनकी सज़ा का जो मामला है वो सामने आया, इसी तरीके से यासीन मलिक साहब का जो केस है इसको जिस तरीके के साथ फास्ट ट्रैक पे डाला जा रहा है। अब सुनवाई जो है वो जुलाई 21 तक मौखर हो गई है, लेकिन जो कुछ इस सुनवाई के अंदर हुआ, इस हियरिंग के अंदर हुआ, वो भी हाल आपके सामने रखेंगे, केस की जो बुनियाद है वो भी सामने रखेंगे, और हिंदुस्तानी फाशिस्ट रजीम क्या हासिल करना चाहती है इस सारे मामले को लेकर। यासीन मलिक साहब के हवाले से बिलखुसूस शबीर शाह साहब की भी विजुअल्स कुछ दिन पहले हमने देखे, किस तरह से वो भी बीमारी की हालत में हैं, अपनी जिस उम्र में वो पहुंच चुके हैं, इस वक्त उन्हें ज़रूरत है कि वो अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ हों, लेकिन वो भी सहूलत उन्हें मैसर नहीं है। मुसर्रत आलम भट्ट साहब की सूरत हाल, सबसे ज़्यादा PSS UAPA उनके ऊपर लगाए गए हैं, वो भी इस वक्त जो है वो पाबंदी सलासल में हैं, और सख्त किस्म की उनके ऊपर भी सख्तियाँ जो हैं वो ढाई जा रही हैं। इस सारे मामलों को डिस्कस करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ दे रही है मिशाल मलिक साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अहलिया हैं यासीन मलिक साहब की, और बड़ी वोकल आवाज़ हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस दुनिया में कहीं पे, बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के अंदर भी। हुमायूं खान साहब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल उमूर के ऊपर महारत रखते हैं। डॉक्टर सज्जाद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं जो हिंदुस्तानी फॉल्ट लाइन्स हैं उस हवाले से, और हमें जो है सरदार अब्दुल राज़िक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी ज़बरदस्त लीगल वॉइस हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक कश्मीरियों की एक तवाना आवाज़, जिसे खामोश करवाने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत खुसूसी इक़दामात कर रही है, और कोशिश है कि इंसाफ का कत्ल करके इस दलेर और बहादुर कश्मीरी को सुनाई गई उम्र कैद को सजाए मौत में तब्दील करवा के हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। दिल्ली की हाई कोर्ट में यासीन मलिक केस की समाअत हुई तो यासीन मलिक को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने झूठ का पलंदा खोल कर रख दिया। अदालत में वो बताया गया जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता न था। यासीन मलिक पर इल्जामात आयद किए गए कि वो वजीर आजम और सदर समेत पाकिस्तान की आला क़यादत से
رابطے میں تھے اور ان روابط کو جموں و کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنے کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تحقیقاتی ایجنسی نے عدالت کو مزید بتایا کہ یاسین ملک کے یہ دعوے کہ ان کے مختلف ہندوستانی وزرائے اعظم سے تعلقات رہے ہیں زیر سماعت دہشت گردی کے مقدمے پر کوئی اثر نہیں ڈالتے اور نہ ہی انہیں جرائم سے بری قرار دیا جا سکتا ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے ان کو سنائی گئی سزا عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 21 جولائی تک ملتوی کر دی۔ یہ پہلا موقع نہیں، ہندوستانی عدالتوں میں اس سے قبل بھی بہت سے کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت مانگنے پر پابند سلاسل بنایا گیا۔ انصاف کے تقاضوں کو فراموش کرتے ہوئے ایسے فیصلے دیے جو خود قانون و انصاف کی توہین کے مترادف ہیں۔ آسیہ اندرابی، ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی کے علاوہ سینکڑوں کشمیری رہنما ایسے ہیں جو جھوٹے مقدمات میں ہندوستانی عدالتوں کے متنازع فیصلوں کا شکار ہیں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ مشال صاحبہ، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مشال صاحبہ، فرمائیے گا اس وقت تک اس کیس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ جو پہلگام فالس فلیگ انہوں نے کیا، اسی دن کو انتخاب بھی کیا گیا، یقیناً اس کی بھی ایک امپورٹنس ہوگی ان کے نزدیک، تو اس دن کو کیا ہوا بیسیکلی؟ اب تک کیس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، بتائیے گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ فالس فلیگ آپریشنز تو کافی عرصے سے یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کی لیڈرشپ ہے، جو ٹرو وائس ہے، ڈیموکریٹک وائس ہے، ان کو سائلنس کر رہے ہیں، خاص طور پہ 2019 سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے جتنی بھی ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو جیلوں میں بند کر کے، حریت کے اوپر بین لگا کے، JKLF پہ بین لگا کے، اور جتنی بھی اس وقت جو لیگل پروسیسز چل رہے ہیں ہندوستان کی عدالتوں میں، وہ کبھی بھی کشمیریوں کے لیے نہ پہلے نیوٹرل تھے اور اب تو بالکل بھی نیوٹرل نہیں ہے جب سے مودی سرکار آئی ہے۔ اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کی جو پولیٹیکل، جو پروسیکیوشن کی جو ایک لانگ ٹرم پالیسی اور ایک براڈر نیریٹو ہے ڈوول کا اور مودی کا۔ اور یہ ابھی بھی جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں دہلی ہائی کورٹ کے اندر، یہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ جو ججز بھی ہیں، جو ڈویژن بینچ ہے، جسٹس نوین چاولہ اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس شلیندر کور، یہ سیریس کوسچنز رائز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے جوڈیشری کے اندر بھی اور اسٹیٹ کے اندر، جو کہ RSS کے ساتھ آئیڈیولوجیکلی جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور سیریس کنسرنس تو ڈیفینیٹلی ہیں سارے کشمیری لیڈرشپ کے حوالے سے۔ آسیہ صاحبہ کا بھی آپ دیکھ لیں، یاسین صاحب کا بھی ابھی جو ہیئرنگز چل رہی ہیں، تو یہ ایک فل فلیج اس کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکس بھی ہے، پولیٹیکل کانٹیکس بھی ہے، اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ دیٹ ویری اسٹرانگلی۔ اور کلیئرلی انہوں نے جو اپنے ایفیڈیوٹ کے اندر یاسین صاحب اسٹیٹ کیا، جو آپ نے خود بھی کہا کہ آفیشلی انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ آن بورڈ تھے، یاسین صاحب کشمیر کی لیڈرشپ بھی آن بورڈ تھی جب پیس پروسیسز چل رہے تھے، پاکستان آفیشلی آن بورڈ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی آن بورڈ تھا، اور 7 پرائم منسٹرز آف انڈیا وہ اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں، کوئی دوستی تو نہیں گپ شپ لگ رہی تھی کہ کلاس فیلوز تھے، وہ آفیشیل لیول پہ جو ہے، پرسنل لیول پہ نہیں، وہ انگیجمنٹس چل تو رہی تھی جس مشال کے صاحبہ، اندر۔ آپ نے بڑا امپورٹنٹ یہ نقطہ اٹھایا ہے۔ اس نقطے کو NIA نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ہم اس نقطے کو بائی نہیں کرتے، یہ پبلک سیمپتھی لینے کے لیے ان کی ایک اٹیمپٹ ہے یاسین صاحب کی۔ تو یہ فرمائیے گا کہ کیا NIA یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ان کی جو ماضی کے وزرائے اعظم تھے، جو کہ الیکٹڈ وزرائے اعظم تھے ہندوستان کے، وہ سارے کے سارے غلط تھے، اور NIA جو ایک ادارہ ہے، جو ذیلی ادارہ ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ایز این انسٹرومنٹ استعمال کر رہی ہے مودی حکومت، یہ ادارہ ٹھیک ہے اور وہ تمام وزرائے اعظم غلط تھے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اسٹیٹ آپریٹ کرتی ہے، ایک پالیسی دی جاتی ہے، کوئی بھی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ویسے تو پہلی بات ہے کہ ڈیئر ہی نہیں کر سکتا۔ کشمیر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے کہ اس پہ کوئی دوستی لگی ہو اور آپ گپ شپ لگا رہے ہوں، یہ تو ایک بہت ہائی لیول پہ کام کیا جاتا ہے، اور نیچرلی اس پہ پرائم منسٹر سے کم لیول تو چل نہیں سکتا، چاہے اس میں VP سنگھ صاحب تھے، چاندرا شیکھر تھے، PV نرشما راؤ تھے، بہت سے لوگوں کے نام ہیں اس کے اندر، IK گجرال، اٹل بہار واجپئی، منموہن سنگھ لے کر، تو یہ سارے پھر لیجٹمیٹ تھے۔ اگر یاسین صاحب اور حریت کے رہنما ٹیررسٹ ہیں کہ انہوں نے انگیج کیا ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ انٹرنیشنلی، اینڈ ہی وینٹ ابراڈ، آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں یہ امریکہ بھی گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے بہت کی جگہوں پہ کانگریس کے اندر انہوں نے وہاں پہ جا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایڈریس کیا، ان کے تھنک ٹینکس کو کیا۔ یہ ایسے ہی سارا کچھ ہو گیا، اگر وہ سارا کا سارا جو تھا وہ پرسنل کیپیسٹی میں کیا جا رہا، تو کون سی سمپتھی ہے اس کے اندر؟ آئی تھنک سمپتھی ان کے ساتھ
بات ہونی چاہیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ اتنے جاہل اور اتنے ان پڑھ ہیں کہ ان کو ووٹ تو مل گئے, پتہ نہیں کیسے مل گئے, وہ بھی ای وی ایم اسکیم کا اتنا بڑا ان کا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے بہت جلد, جس طرح انڈیا پورا کا پورا کولیپس ہو رہا ہے, منی پور میں جو آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ تو ویسے ہی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو آفیشیل پروٹوکالز کیا ہوتی ہیں, اس کے اندر کس طرح کیا جاتا ہے. اینڈ اٹ از ویری شاکنگ کہ یہ جو ان کی کانٹرڈکشنز بار بار جو ہائی لائٹ ہو رہی ہیں اس پروسیس کے اندر, یہ بھی دکھاتی ہیں کہ اٹس ویری بطور فیملی انکنسسٹنٹ. کے حوالے سے بھی کرن میں آپ سے پوچھوں گا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ذرا لیگل جو سائیڈ ہے وہ بھی ذرا ہم دیکھ لیں. سردار عبدالرازق صاحب, میں آپ کو اس میں انوالو کرتا ہوں, لیگل سائیڈ ذرا اس کی سر دیکھتے ہیں. یاسین ملک صاحب کے کیس کے حوالے سے جو ریجوائنڈر انہوں نے دیا ہے, خاص طور پہ یہ بتائیے گا کہ پہلے تو جو عمر قید کی سزا ان کو سنائی گئی ہے, کیا جو کیس کی بنیاد ہے وہ اگر غیر جانبدار عدلیہ کے سامنے رکھی جاتی تو کیا یہ کیس کسی طور پہ بھی ٹک پاتا وداؤٹ اینی ایویڈنسز جو کہ ان کے پاس نہیں تھے, اور صرف ایک وش لسٹ ہے جو انہوں نے پریزنٹ کی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا جو این آئی اے نے ایک پلی لی ہے خاص طور پہ کہ اس عمر قید کی سزا کو جو ہے وہ سزائے موت میں کنورٹ کر دیا جائے, کس قدر مذاقہ خیز یہ کیس اور اس کی سنوائی ہے, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس کے لیگل سٹینڈرڈز کے اوپر. جی یہ دیکھیے, ایک تو یہ آپ دیکھیں گے یہ کیس کتنا بلیٹڈ سٹیج پہ یہ انیشیٹ کیا گیا ہے. اگر کرمنل کیس میں چند دن کا بھی ڈیلے ہو تو کورٹس ایسی سٹوری کو بلیو نہیں کرتی. تو یہ 1990 کے کوئی واقعات ہیں, ان کو بنیاد بنا کے اتنے بلیٹڈ سٹیج کے اوپر یاسین ملک کو اس میں انوالو کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا, ان کے پاس کوئی وکیل نہیں تھا, ان کو پورا فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا, اپنا موقف بیان کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, اور ایک ون سائیڈڈ سٹوری کی بنیاد کے اوپر ٹرائل چلا. اور یاسین ملک صاحب نے جو وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی جسے وہ کنفیشن ٹریٹ کر رہے ہیں, وہ کنفیشن کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. وہ سٹوری جو ملزم کا بیان ہوتا ہے اس کو یا تو آپ کو ایز اے ٹوٹو اس کو بلیو کرنا پڑتا ہے یا اس کو ڈسکارڈ کرنا پڑتا ہے. یاسین ملک صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں سے چند لائنیں نکال کے تو ان کو بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی شفایت کے ان کو سزا دی گئی. اور جب وہ سزا دی گئی, عمر قید بھی اس میں نہیں بنتی تھی, یہ تو ایکویٹل کا کیس تھا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے ہندوستان کی, اس نے اس کے خلاف اپیل کی کہ جی یہ دہلی ہائی کورٹ میں کہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا کم ہے, ان کو سزا موت دی جائے. حالانکہ یہ تو عمر قید کا بھی کیس نہیں ہے, یہ تو 1 سال قید کا بھی کیس نہیں ہے جس کو وہ ڈیتھ پینلٹی میں کنورٹ کروانا چاہ رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو جس طرح کا وہ ٹرائل کیا گیا, نہ تو کوئی کرمنل جورسپروڈنس اس بات کو مانتا ہے, نہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اس کو تسلیم کرتا ہے, نہ ہی انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اس کو ریکگنائز کرتا ہے اس طرح کی کسی پروسیڈنگس کو, اس طرح کے کسی ٹرائل کو جس میں کسی ملزم کو اس کا حق دفاع دیے بغیر آپ یک طرفہ طور پر اس کو سزا سنا دیں. ایسا کہیں دنیا کے کسی قانون میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی انہوں نے پلی کی ہے. اس کے بعد اس میں یاسین ملک صاحب نے اپنا افیڈیوٹ بھی دیا ہے, لیکن اب وہ اس کو کے خلاف ایک ریجائنڈر انہوں نے فائل کیا ہے, اور وہ اس کے بعد وہاں سے وہ ڈیٹس بھی اس طرح دیے جا رہے ہیں, اور ایک طرف وہ خود اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے سزا کو جو ہے سزائے موت میں کنورٹ کیا جائے, اور دوسری طرف خود وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں پروسیڈنگس کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کسی لحاظ سے بھی یہ پروسیڈنگ جو ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں. یہ ان لافل پروسیڈنگز ہیں جن کو بالکل کوئی دنیا کی عدالت ایسی اس طرح کی کارروائی کو تسلیم نہیں کرتی. جی ساتھ رہیے گا ہمارے راجہ سجاد صاحب, میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم سچویشنز کو اکٹھا کریں ہندوستان کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ہندوستان کے اندر صورتحال چل رہی ہے, اور یاسین ملک صاحب کا جو کیس اس سے بالکل تھوڑے ہی دن پہلے آسیہ صاحبہ کا اور ان کی جو ساتھی خواتین ہیں ان کے جو کیسز میں ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں, اس ساری صورتحال کو کیا ہم آئسولیشن میں دیکھ سکتے ہیں, یا جو انٹرنلی اس وقت جو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی مودی حکومت کو, اس سے صرف نظر کروانے کے لیے کشمیریوں کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی ہندوستان میں اگر آپ سارا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ہندوستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جب اس کی گورنمنٹ انپاپولر ہوئی لوکلی تو اس نے یا تو سیز فائر لائن پہ وائلیشن شروع کی, یا اس نے یہ کیا کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کو سزا دے کے اس منترا کو پورے ہندوستان میں بیچنے کی کوشش کی. آج اگر آپ ہندوستان کے حالات گزشتہ کئی سالوں سے آپ دیکھ لیں تو ہندوستان میں میزورم میں, ناگالینڈ میں اور یہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں,
उनमें भी मूवमेंट्स चल रही हैं, और उन सारी मूवमेंट्स को या तो फोर्स के जरिए ख़त्म किया जा रहा है या हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के जरिए ख़त्म किया जा रहा है। और हम यासीन मलिक साहब के केस को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये एक पूरे कंटेक्स्ट में, हिंदुस्तान के पूरे कंटेक्स्ट में इसको देखना पड़ेगा। जो चूँकि जुडिशरी वहाँ पे जो है वो मिलिट्राइज्ड जुडिशरी है, और उसी तरह वो ऑक्यूपेशनल फोर्स की तरह वो कश्मीरियों के साथ वो सलूक कर रही है, चाहे वो मकबूल भट्ट का केस हो, अफजल गुरु का केस हो, या रिसेंट आसिया इंद्राबी साहिबा, नईदा नसरीन साहिबा, फहमीदा सूफी साहिबा का केस हो। तो उसमें ना उसको शफाए चाहिए होते हैं, ना लीगल प्रोसीजर या इंटरनेशनल जो लीगल जो प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए हैं या जुरिस्प्रूडेंस जो है उसको भी कभी मद्देनजर नहीं रखा जाता। और बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि कश्मीरियों की कोई भी जो वॉइस है, वो चाहे पीस की बात करे, वो चाहे डायलॉग की बात करे, जिस तरह की वो बात करे, सिर्फ वो डायलॉग या पीस अगर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती है तो उस वॉइस को जो है वो खामोश किया जाए। और उसके लिए ये टूल्स हैं, कोर्ट एज ए टूल्स जो है वो यूज़ हो रही हैं। ठीक हो गया। हुमायूं खान साहब, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व कर फरमाइएगा कि ये जो जिस तरह के चलाए जा रहे हैं, जो अदलिया जिस तरह का काम कर रही है, इस पर इंटरनेशनल इदारे, ख़ासतौर पे ह्यूमन राइट्स के इदारे क्या कहते हैं? इस वक्त किस हद तक गिरावट आ चुकी है हिंदुस्तान के निज़ाम इंसाफ के अंदर? जी यासिर, इसमें ना एक चीज़ बड़ी अहम है जो हमें वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो पता ही है, लेकिन हमें बार बार उसको रीइटरेट करना चाहिए। कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। आर्टिकल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 47 है और उसके बाद मल्टीपल रेजोल्यूशन है, उसमें जो इस वक्त जो हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो जुडिशरी एज ए टूल इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे, फिर आर्टिकल्स को कोई रिवोक कर रहा है, फिर UAPA है, फिर बाकी एक और डार्कोनियन किस्म के लॉज जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, देर आर ऑल कम्प्लीटली इलीगल, इनह्यूमन एट मोस्ट। अब यहाँ से ना, अब हम जिसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और आज भी बाकी सारे दोस्तों ने भी और जो है एनालिस्ट ने गुफ्तगू की कि कोर्ट के पास ये नहीं था, NIA ने 2022 में ये किया, 1999 में ये हुआ, उसमें ऐसे हुआ। द आर्ग्यूमेंट स्टैंड्स कि ये ज्यूरिस्डिक्शन बनती ही नहीं है उनकी, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वहाँ पे आप अपना कानून इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि इंडिया करता है। वो कहता है कि हम ज्यूरिस्डिक्शन हमारी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो है ना प्रेसिडेंट लेता है। ये ऐसे हो नहीं सकता। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर केस ये चलाते भी तो ये कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की टेरिटरी से बाहर इस केस को चलाया ही नहीं जा सकता, और उसका इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ही कोई नहीं है कि एक रेजोल्यूशन, एक नहीं मल्टीपल रेजोल्यूशन, उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं, वहाँ पे आप अपना कानून लागू नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उन्होंने उस कानून के अंदर कोई 15 से 20 ऐसे कानून बनाए हैं जिसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बॉडी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन ह्यूमन राइट्स, वो कहते हैं ये सारे इलीगल हैं। और जिस कानून के तहत यासीन मलिक साहब को सजा दी गई है, इसके ऊपर एक नहीं मल्टीपल, एमनेस्टी इंटरनेशनल की आप रिपोर्ट्स देख लें, ऑफिस ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन जो UN का है उसकी आप रिपोर्ट्स देख लें, उसके अलावा जो है ह्यूमन राइट्स विंग की रिपोर्ट्स देख लें, और कोई 50 एक और मैं आपको कोट कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि सर डार्कोनियन लॉ, ये आपकी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को नहीं करने देता, ये आपकी फ्रीडम ऑफ जो है स्पीच को जो है वो करता है, यूसर्प करता है। और ऐसे आप UAPA और PSC की बात कर जी एग्जैक्टली। और इसके अलावा और मल्टीपल जो ठीक है। छोटे छोटे कानून उन्होंने वहाँ पे किए हैं, जो सिर्फ कश्मीरी लीडरशिप को, कश्मीरी अवाम को, कश्मीरी नौजवानों को, कश्मीरी जो एक आप वो समझें कि एक रेवोल्यूशन लाने वाली जो कौम थी, उसको दबाने के लिए सारे, और उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी एग्री नहीं करती। ठीक है। तो यहाँ से इस कानून की भी कोई हैसियत नहीं है। ये NIA के जो पहले जज थे, जो 2022 में जिन्होंने किया, परवीन साहब जो हैं जस्टिस, मल्टीपल उन्होंने उनको 10 साल की जो वो है वो सजाएं दी, 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, और पता नहीं क्या क्या। उस वक्त जब NIA ने इनको कहा कि इनको डेथ पेनल्टी दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं। अब 4 साल के बाद दोबारा NIA को ख्याल आया है कि पहले वो आसिया साहिबा को दिया, उनकी दोस्तों को जो है वो जो कॉलीग्स थी उनको जो है वो मल्टीपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, और अब ये कहते हैं कि इनको जो है वो फांसी की सजा। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इससे भोंडा मजाक हो सकता है कि एक तरफ दुनिया के आगे अपनी जमहूरियत का जो है राग अपला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है जो गिवन इंटरनेशनल लॉ के अंदर उन लोगों का हक है कि आप अपने बारे में बात करें, दुनिया को बताएं। जैसे ही वो बात करते हैं, कहते हैं जी आप दहशतगर्द हैं, आप टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही भोंडा मजाक जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने जो है वो अब रचाया हुआ है, जो आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने अब आश्कार हो रहा है। भी इस चीज़ को देखा जा रहा है। ठीक है, मिशाल साहिबा, ज़रा फरमाइएगा कि
ایک بیسک رائٹ ہے فیملی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو ایکسیس دی جاتی ہے، جو قیدی ہوتا ہے جس کے اوپر الزام ہوتا ہے. تو ذرا بتائیے گا کہ فیملی میں جو وہاں پہ ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں، ان کی بہنیں ہیں، والدہ ہیں، اور آپ یہاں سے، کیا آپ کوئی رابطہ یاسین صاحب سے کر پا رہی ہیں؟ اور دوسرا ان کی ہیلتھ کے بارے میں بھی تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بالکل، بہت ہی ٹرامٹائزنگ ہے اور ایکسٹریملی ڈسٹربنگ ہے کہ چاہے کوئی بڑے سے بڑا کوئی دہشت گرد کیوں نہ ہو، مگر فیملی کے ساتھ رابطہ، چاہے فون ہو، لیٹر ہو، ای میل ہو، ویڈیو کال ہو، یا پرسنلی ملنے کی اجازت دی جائے تو بہت ہی لمیٹڈ، بہت کم. آفٹر منتھس میری مدر ان لا کی ان سے کمیونیکیشن ہوتی ہے کال کے اوپر، ادروائز کوئی راستہ نہیں ہے. اور ہم ایز وائف اور ڈاٹر تو جب سے وہ تہاڑ کے اندر گئے ہیں، ہماری تہاڑ سے پہلے بھی 2019 22 فیبروری کے بعد آج تک کبھی بات ہی نہیں ہوئی ان کے ساتھ، نہ کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے ڈائریکٹلی. تو ڈیفینیٹلی ان کی جو ہیلتھ ہے، ہم سب کے لیے میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کو ریلیز کرانے کے لیے ہم نے فائل بھی کی تھی اپلیکیشن فیملی کی طرف سے، مگر اس کے اوپر بھی فیصلہ بھی آیا، مگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا این آئی اے نے. اور جس طرح دوسرے پینلسٹ نے بہت خوبصورتی سے پورا ایکسپلین کیا ہے اس کا جو لیگل ہے، کہ یہ تو جورسڈکشن ویسے بھی بنتی نہیں ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو، یہ تو یونیورسل جورسڈکشن کے اندر آتا ہے. اور پھر جو مئی 2022 کے اندر جو ان کے خلاف جو 2 لائف امپریزنمنٹس آئی تھیں، اس کے بعد جب این آئی اے نے کہا کہ ان کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے، تو تب بھی جج نے یہی کہا تھا کہ یہ ریئرسٹ آف دا ریئر کے اندر نہیں اس کا سٹینڈرڈ جو ہے فال کرتا. تو اس وقت آئی تھنک جو ارجنٹلی ریکوائرڈ ہے ایز اے فیملی، ایک تو یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ کوئی اسپیشلائزڈ کارڈیک فیسلٹی کے اندر ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے، کیونکہ یاسر صاحب ان کا میٹالک ہارٹ ویلو ہے جو ان کو ارلی 90s میں جیل میں زہر دیا گیا تھا اور بلڈ فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی ان کو. اس کے بعد ان کی یہ مشین لگی ہوئی جو 5 سال سے میڈیکلی ایکسپائرڈ ہے، اور وہ اللہ کا کوئی میریکل ہے، وہ چل رہی، کسی مومنٹ اف اٹ اسٹاپس تو امیڈیٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر ان کے ملٹیپل کڈنی سٹونز ہیں اور ملٹیپل ایلمنٹس اور انفیکشنز اور فزیکل اور مینٹل، ان کو جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہم لوگوں کو بہت ہی کرٹیکلی جو ہے اس کے اوپر ریز کرنا چاہیے. اور ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے انٹرنیشنلی بھی پاکستان کا، اور خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا ایک گلوبل انفلوئنس ہے فار گلوبل پیس، تو یہ بہت ہی انٹر کنیکٹڈ ہیں. جس طرح ایران اسرائیل کی، ایران اور یو ایس اے کی جو پیس ٹاکس کرائی جا رہی ہیں، یہ جو ایک فراجائل سیز فائر کے اندر جو ایک امپاسبل سرکمسٹانسز تھے، جی. اسی طرح پہلگام کے بعد جو جنگ جو ہم نے میدان جیتا ہے مارکہ حق کا، اس کے بعد جو ان کو عبرتناک شکست ملی ہے، اس کے بعد سارا جو ملبہ ہے، غصہ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے ان ہسٹری کے جو آکوپیشن فورسز ہیں وہ سویلین پاپولیشن پہ نکالتی ہیں یا وہاں کی وائسز پہ، تو وہ سارا غصہ یاسین صاحب پہ نکالا جا رہا ہے، حریت کے رہنماؤں پہ نکالا جا رہا ہے. تو آئی تھنک اس وقت کال فار اے موریٹیریم بہت اسینشیل ہے ان کی لائف کو تو بچانے مشال کے صاحبہ، لیے. ایک تو آپ نے یہ اور بتایا کہ یہ سٹیپس ہو سکتے ہیں، ایک تو جس طرح سے ان کی ہیلتھ کو لے کر آپ کیا سمجھ سکتی ہیں کہ کیا ایسی کیمپین چلائی جا سکتی ہے جس میں دنیا کو سینسٹائز کیا جا سکے کہ ہی از ایکولی ہیومن، اور وہ بہت سارے لوگوں کی امیدوں اور امنگوں کا ایک سہارا سمجھے جاتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ خدا نخواستہ جس طرح سے یہ چل رہے ہیں، جس طرح سے ہیلتھ کنڈیشنز ایوالو ہو رہی ہیں، جس طرح سے باقی آپ کی کنسرنز ہیں، اگر یاسین صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا جو انڈین گورنمنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے کہ فزیکلی ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے تو اس سے تحریک ختم ہو جائے گی، تو اس کا اثر مقبوضہ کشمیر کے اوپر کیا پڑے گا؟ ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا. دیکھیں، بہت ہی کرٹیکل ہے کیونکہ یاسین صاحب از ناٹ جسٹ پولیٹیکل لیڈر کشمیر کے، وہ فاؤنڈر تھے جو آرمڈ ریزسٹنس کے بھی مجاہد تھے. پھر اس کے بعد جب جیل کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آئی اور دنیا نے ان کو کنونس کیا کہ آپ سیاسی جو ہے رخ اختیار کریں تو دنیا کشمیریوں کی سیاسی آواز سنے گی. اور اس بات کو بھی آلموسٹ مطلب 1994 کی میں بات کر رہی ہوں، اور اب کتنے عرصہ ہو گیا، اوور 30 ایئرز ہو گئے اس بات کو، 32 ایئرز ہو گئے. اور انہوں نے کنٹینیو کیا وہ پیسفل پاتھ، بٹ اس ٹائم پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ مسلح جدوجہد کے اندر تھے. مگر نہ صرف انہوں نے کشمیریوں کے لیے بلکہ پورے خطے اور دنیا کے امن کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت میجر رول پلے کیا، کیونکہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اور آج اگر یاسین صاحب کو سائلنس کر دیا جاتا ہے
تو وہ تو ایک بہت بڑا پیغام یوتھ کو ملے گا، کشمیر کے یوتھ کو، کہ ہمارا اتنا بڑا لیڈر تھا جو مسلح جدوجہد سے پرامن پہ لایا اور عوام کو بھی کنونس کیا کہ سیاسی جدوجہد پر آئیں، امن کی طرف آئیں، تو وہ تو سارے کے سارے ڈسہارٹنڈ ہو جائیں گے اور وہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا، اور یہ رائٹ ہے ان کا کہ وہ آرم ریزسٹنس کو شروع کریں اپنی، کیونکہ انہوں نے باؤ ڈاؤن تو کیا ہی نہیں ہے. دیکھیں 5 اگست کے بعد اور بھی زیادہ آکوپیشن فورسز بڑھ گئی ہیں، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کم ہوگی ہوتی وائسز، بے شک خبر باہر نہیں آ رہی، تو ان کو کیا ضرورت تھا کہ منیمم یہ $87 بلین وہاں پہ لگا رہے ہیں اپنی فورسز کے اوپر اینولی. تو یہ ان کو کیا ضرورت ہے جہاں ان کی اتنی غربت پورے انڈیا کے اندر ہے، وہاں پہ ٹوائلٹس نہیں ہے، وہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے، لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جس طرح کا پاورٹی ہے، انفلیشن ہے. تو ریزن یہی ہے کہ ریزسٹنس از ویری مچ آن. اگر یہ شفٹ ہو جاتی ہے ٹورڈز آرم ریزسٹنس تو یہ ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی ہوگی، نہ صرف خطے بلکہ پورے ورلڈ کے لیے، اور پھر کوئی نہیں روک سکے گا اس نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے. تو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے کشمیر کی، سیاسی لیڈرشپ، اس کی لائف ان کی بچانا فار ناٹ جسٹ فار کشمیریز بلکہ خطے اور ورلڈ کے پیس کے لیے. ہم لوگ ایران یو ایس اے کی وار کو بھول جائیں گے جو اس کا امپیکٹ ہونا ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کے اندر فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا ایک رول پلے کیا ہے، جس طرح انہوں نے اس کو ایڈوکیٹ بھی کیا ہے، سائیڈ لائنز پہ بھی کیا. اب آئیڈیل پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ ایک تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے، یا ٹو کال فار اے موریٹوریم، اور بھی بہت سے لیگل گراؤنڈز ہیں، کمیشن آف انکوائری، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز کی طرف بات جائے، کیونکہ آر ایس ایس از اے ٹیرر مشین. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایران اور یو ایس کی جو یہ جنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کے آرکیٹیکٹس نیتن یاہو اور مودی تھے سب سے زیادہ، جنہوں نے ٹرمپ کو بھی اتنا زیادہ برین واش کیا. تو دیز آر آل فیکٹرز انٹر کنیکٹڈ. ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو کی فلاسفی ایک ہی ہے، اور ان دونوں کو جتنا ہم یونائٹڈ وے میں ہم لوگ ایکسپوز کریں گے. اور بورڈ آف پیس، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر غازہ پہ بن رہا ہے، بٹ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ کشمیر پہ بھی بنے، اینڈ اٹ کین نو وے شوڈ انڈرمائن دی یو این ریزولوشنز. اور اس کے اندر جو کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پلیئرز ہیں، جس کے اندر یو ایس اے بھی ہے اور چائنا بھی ہے ایکولی، ان کو آن بورڈ لیا جائے. تو یہ دیز آر دا تھنگز جس کے اندر آئی تھنک ہم بہت بڑے لیول پہ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنلائز بھی کر سکتے ہیں، اور لابینگ فرمز بھی ٹو سیو دیئر لائفز. they have the key to the region and globe's peace. اگر یہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو I think we have not just crushed یاسین ملک اور the leadership there، ہم لوگوں نے ہینگ کر دیا ہے امن کی اگلی نسلوں کے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ساتھ رہی گا شجاع صاحب، یہ فرمائے گا کہ اس کو جس طرح سے میڈم نے فرمایا، انہوں نے بتایا کہ کیا کیا ایسے ویز ہو سکتے ہیں. ابھی خاص طور پہ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک اورا ہے اور پوری دنیا کے اندر سب پاکستان کی توصیف ہو رہی ہے، تو ایک ونڈو کریٹ ہوا ہے خاص طور پہ ان شخصیات کے حوالے سے کہ ان کو ایک بریدنگ سپیس دلوائی جا سکے. آپ کی نظر میں کیا ایسے سٹیپس ہو سکتے ہیں جس میں خاص طور پہ یہ شبیر شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ، ان کی جو ساتھی ہیں، خاص طور پہ اس کے بعد پھر مسرت عالم بٹ صاحب، ان شخصیات کے لیے کوئی بریدنگ سپیس پیدا کی جا سکے جو جسے کہتے ہیں کہ جن کو بیسیکلی سزا صرف اس بات کی مل رہی ہے جو کشمیریوں کی آواز بن رہے ہیں؟ دیکھیں، جو انٹرنیشنل لیگل فورمز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فورم ہمارے پاس ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ ریزرویشن ہندوستان نے ایسی جمع کروائی ہوئی ہیں کہ جس میں ایز اے پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جا سکتے. لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے وہ ریزرویشن نہیں کی اور وہ دنیا میں ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں. ہم ان اسٹیٹس کو انفلوئنس کر کے ان کے ذریعے ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں. ہم کمیشن آف انکوائری کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور ہم یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن جو ہے وہ جو انٹرنیشنل سینیریو اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ایک ہم وہاں پہ ریزولوشن وہاں پہ ٹیبل کر سکتے ہیں. اور اگر پہلی تو بات یہ ہے ہم اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ ہمارے فیور میں ہوگی. لیکن ان کیس اگر وہ ریزولوشن نہیں بھی پاس ہوتی تو ایک انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ ہندوستان پر اور بڑھ جائے گا اس فورم کی وجہ سے. اور چونکہ دیکھیں یہ جو گزشتہ کچھ عرصے کے واقعات ہیں، اور جب یہ جو ایران اور اسرائیل وار ہے اس کے بعد بہت ساری دنیا میں بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور وہ ایک ہی طرح سمجھتے ہیں اسرائیل کو بھی اور انڈیا کو بھی
तो ऐसी सूरत में हमें जो है वो सपोर्ट जो है वो हासिल हो सकती है। फिर हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हर बार इस इशू को लेके जाते हैं, अगर ह्यूमन राइट्स काउंसिल का चूँकि रिस्पॉन्ड जो है वो हिंदुस्तान नहीं कर रहा, तो हमें ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भी और यूरोपीय यूनियन से स्पेशली उनसे भी ये कहना चाहिए कि आप अपने ट्रेड को जो है वो उसके साथ मुंसलिक करें ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के साथ। जब आप पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप ये कहते हैं पाकिस्तान को भी और उन ममालिक को भी जहाँ पे डेथ पेनल्टी है, आप कहते हैं जी डेथ पेनल्टी आप ख़त्म करें, इसके लिए लेजिस्लेशन करें। वेयर एज इंडिया जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को डेथ पेनल्टी की तरफ लेके जाना चाह रहा है, जिनका किसी तरह की टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं, और वो इंडिया की जुरिस्डिक्शन में भी नहीं है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी के लोग हैं, जिस पे हिंदुस्तान का कानून, जिन लोगों पे हिंदुस्तान का कानून एप्लीकेबल नहीं है, और यूनाइटेड नेशन के किसी नक्शे में वो हिंदुस्तान का पार्ट भी नहीं है, पार्ट भी नहीं है, ठीक डिस्प्यूटेड है, एरिया आपका है। पॉइंट आ गया। आपने तो तफसील से बताया। राजिक साहब, लीगली हम इस चीज़ को किस तरह से कंटेक्स्ट कर सकते हैं इंटरनेशनली? जी, जो अभी यासीन साहब का खास तौर पे एक भोंडा किस्म का केस चल रहा है, इसको हम इंटरनेशनली कैसे कंटेस्ट कर सकते हैं? देखिए, जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि इंटरनेशनली इसको इस वक्त जो हालात हैं उसमें हमारे लिए एक मैं समझता हूँ कि फेवरेबल सिचुएशन है, जिसमें इसको इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हम हाईलाइट कर सकते हैं। हम इसको ह्यूमन राइट्स के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के पास इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसको हम यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर हाईलाइट कर सकते हैं, इसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकते हैं। हम इस तरह की इंटरनेशनल मीडिया को इस बारे में आगाह कर सकते हैं कि ये ऐसी प्रोसीडिंग्स, एक ऐसी कश्मीर के अंदर कश्मीर के एक लीडर हैं जो मुसलमान लीडर हैं यासीन मलिक, जो पॉलिटिकल लीडर हैं और वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में मसरूफ हैं, अपने राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए जदोजहद कर रहे थे, तो उनको एक ऐसे ड्रैकोनियन लॉ की बुनियाद के ऊपर उनको एक ऐसे केस में मुलव्वस किया गया है जो किसी तौर पर भी उनके खिलाफ ना वो ऑफेंस बनता है, ना टेररिज्म का कोई इर्तिकाब उन्होंने किया है। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसमें जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं उनके खिलाफ आपको स्ट्रगल करना, आपको बंदूक उठाने का भी इजाज़त जो है वो यूनाइटेड जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो आपको इजाज़त देता है कि आप स्ट्रगल करें, आप जदोजहद करें, आपको अगर बंदूक भी उठाना पड़ती है ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के खिलाफ वो आप उठाएं और जदोजहद करें। तो यासीन मलिक तो एक पॉलिटिकल फेस हैं, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको एक ऐसे केस में डाला गया और फिर उसके बाद फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए बगैर उनको सजा भी सुनाई गई। जो उनका उनके साथ जेल के अंदर जो ट्रीटमेंट की जा रही है, जिस तरह इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, उनके साथ कोई फैसिलिटीज नहीं है, हर तरह की सख्ती की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर उनको किया जा रहा है, तो इस बात की इजाजत तो किसी दुनिया का कोई कानून नहीं देता। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि ये आप कह रहे हैं इन सारी चीजों से उठाने से एटलीस्ट ये कि दुनिया में एक फिजा बन जाएगी जो ऑलरेडी बन चुकी हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ। जी, बनी हुई है और पाकिस्तान के हक में फिजा बनी है। ठीक, बुनियाद और बरसूस के बाद और जो अभी ईरान और अमेरिका वार के बाद हालात बदल चुके हैं और इसमें बहुत अच्छा हम इसका फायदा उठा काम सकते हैं। बिल्कुल सकते हैं। हुमायूं साहब, वेरी वेरी ब्रीफली जरा बताइएगा कि क्या किया जा सकता है, जो हमारे पैनलिस्ट ने बताया, इसके अलावा क्या हो सकता है? देखें यासर, ये सारी चीज़ें जो ये कह रहे हैं, ये हम अगर कंसिस्टेंटली करते रहे हैं और करते रहेंगे, इसका इफेक्ट आ रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद जो है ना, इट्स बीन 78 ईयर्स की डिस्प्यूट जो है वो हाईलाइट नहीं हुआ। ये बहुत हद तक हाईलाइट हुआ है और हो रहा है। ठीक है। हर रोज़ जो है अब इंडिया के अंदर से अपनी भी आवाज़ें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ या उनकी जो एसोसिएटेड पार्टीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भी। फिर जो यूरोपियन यूनियन का भी सरदार साहब ने जिक्र किया, वहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जो है गुफ्तगू हो रही है। यूएन रेपुटेयर ऑन ह्यूमन राइट जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे वहाँ हुई, एमनेस्टी इंटरनेशनल बात कर रही है, जनरल असेंबली के अंदर हुई है, OIC के अंदर गुफ्तगू हो रही है, और फिर अभी जो रिन्यूड पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टेज है जिसका आपने कई दफ़ा जिक्र किया, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिसको हम हर लेवल पे इस्तेमाल करते वक्त अपने जो हमसाया ममालिक, मुसलमान ममालिक, हमारे जो यूरोपियन यूनियन के एलाइज हैं। अच्छा, चाइना का आप इसके ऊपर रोल देख लें कि उसने मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है ना पाकिस्तान का स्टांस जो कश्मीर पे है उसको सपोर्ट किया है। SCO के अंदर जो है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर यही गया तो मसला। मेरा ख्याल है ये अगर चीज़ें हम कंसिस्टेंटली करते रहें तो वो शायद वक्त दूर नहीं कि जिसमें जो है ना ये जो मजलूम हमारे बहन भाई जो 78 साल से जो है आप कह रहे हैं कि एफर्ट्स के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एफर्ट्स जारी हैं पाकिस्तान की जानिब से। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। क्विकली हमें दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है। दूसरे मौजू में हम बात कि हिंदुस्तान अब बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है, पहले भी हो रहा था लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो अब यूनाइटेड नेशंस के रैपोर्टर्स हैं, दुनिया के मौक़र इदारे हैं, वो हिंदुस्तान की जो मुनाफिकत है उसके ऊपर बात करना शुरू हो चुके हैं। ख़ास तौर पे
بالخصوص جو نریندر مودی کا ریسنٹ وزٹ ہوا ہے ایران امریکہ کانفلکٹ سے پہلے اپنی مدر لینڈ کا فادر لینڈ کا ریدر، اور اس نے اپنے آپ کو مدر لینڈ کہا اور ان کو اسرائیل کو فادر لینڈ کہا، اور اس کے بعد سے دنیا کے جو موقر ادارے ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ فرانسسکا البنیز یہ یو این ریپورٹور ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ کیا منیف خان سے، ان کا پوڈ کاسٹ ہے دا ہندو اوریجنلز، جنہوں نے دا ہندو کے ساتھ کام بھی کیا ہے۔ اپنے پوڈ کاسٹ میں فرانسسکا نے ہندوستان اور اسرائیل کے گھٹ جوڑ کے حوالے سے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ International Court of Justice has declared the occupation illegal, to be dismantled totally and unconditionally, and it has imposed an obligation on states not to trade, not to transfer weapons, not to buy weapons with the state which is accused of maintaining an illegal occupation. All the more in the context of a genocide for which Israel is before the International Court of Justice, all the more when Benjamin Netanyahu is accused of war crimes and crimes against humanity. So India is violating its obligations under international law and might even be facing responsibility. I mean, in an ideal world, if there was a court capable of dealing with all member states who have violated the law to support Israel, causing harm to the Palestinians, probably the Indian government would face this court as well. The Indian Prime Minister, Narendra Modi, 2 days before the current war with Iran, India's Prime Minister visited Israel, upgraded ties to a quote-unquote special strategic partnership, and described Israel as quote-unquote the fatherland of Indian origin Jews. How does India's decision to call Israel the fatherland and upgrade ties to what it calls a special strategic partnership fit into your report's warnings about third states enabling Israel's torture regime, and especially with Narendra Modi's visit? In the current present, India and Israel are contributing to degrade and to bring to a level of decay the international system that our forefathers or foremothers painfully built. جی ہمایوں خان صاحب، میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا، فرمائیے گا کہ یہ رپورٹ خاص طور پہ جو ریپورٹور ہے انہوں نے جو بات کی ہے کس حد تک دنیا اویئر ہے ہندوستان کے اور اسرائیل کے اس وشیس گٹھ جوڑ سے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دہشت گردی سے؟ جی یاسر، یہ تو جو ہے نا اٹس اے ڈوئل ایج سورڈ۔ ایک تو یہ جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو اسپیشل ریپورٹر ہیں مس البنیز جو ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی اور کہا کہ جو اسٹیٹ جو ہے تھرڈ پارٹی جو ہے اگر ایک ایسی اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ کرے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مطابق آپ اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللیگلی اس نے آکوپائی کیا ہوا ہے، اور ایک اس کیس میں اٹس ناٹ اونلی اللیگل آکوپیشن، اٹس اے جینوسائڈ آف این انٹائر نیشن دیر ایز ویل، سو اٹس اے ڈبل ایج سورڈ۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کو ویپن پرووائڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا کسی قسم کے جو ہے یہ پولیٹیکل ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں۔ تو جو انٹرویو تھا اس نے کہا کہ جو انہوں نے تو 2 دن پہلے جو جنگ جو موجودہ حالات کے اندر اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، جو ایران کے اوپر ایک اللیگل وار جو ہے تھوپی گئی، اس میں جو ہے وہ انہوں نے انڈیا نے وہاں جا کے کہا کہ جی ہم فادر لینڈ ہے اور مدر لینڈ ہے، اور دونوں جو ہے بہن بھائی ایک دوسرے کا جو ایک سمبل دیا گیا اور تصویراتی تعلق بھی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ایلیویٹ کر دیا، پہلا جو ریلیشن شپ تھا اس سے۔ تو اس سینس میں جو یو این کی جو رپورٹر ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ شاید انڈیا اب ایز اے تھرڈ پارٹی اس آئی سی جی کے اس رپورٹ کے اندر ایسا ملزم بن کے آ سکتا ہے جس کے اوپر ایلیگیشن ہوں گے کہ اس نے جینوسائڈ کو سپورٹ کیا، پروموٹ کیا، اور اس کو اگر آپ اس کی ہسٹری کے ساتھ دیکھیں جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے جو ہمارے پہلے سبجیکٹ کا حصہ تھا، تو اٹ کو ریلیٹس کہ یہ اس کا نیچرل ڈی این اے ہے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے کہ وہ خود بھی جینوسائڈ کر رہی ہے اور جو فادر لینڈ سے سب کچھ لے رہا ہے، اور جو جینوسائڈ دوسرے ملکوں میں کر رہا ہے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں بڑی ایفیکٹیو رپورٹ ہے یہ جو ہے، ایبسولوٹلی بڑی آئی اوپننگ رپورٹ ہے۔ میں اس میں مشال صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے خاص طور پہ ایسے وقت کے اندر آنا اور ایسی بات کرنا، پوڈ کاسٹ کے اندر بھی ہندوستان کو ایکسپوز کرنا، یہ کتنی امپورٹنس ہے جی اس وقت؟ دیکھیں یہ اس وقت اتنی گولڈن اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو بھی دی ہے اور پیلسٹائن کو بھی دی ہے، اور اسپیشلی جو ان کی آئیڈیولوجیکل الائنمنٹ بھی ہے نیتن یاہو کی اور مودی کی، اور یہ پوری دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نیشنز کو موو کر دیا ٹورڈز، ان دونوں نیشنز نے ٹورڈز ایکسکلوشنری نیشنلزم،
اور they have moved them away from the so called secular and liberal democratic Israel. اس کا پردہ ایسا فاش کیا ہے اور اس کے اندر جو اروژن کی ہے انہوں نے انٹرنیشنل لا کی، خاص طور پہ دونوں ان ممالک نے، جس طرح انہوں نے ایڈمنسٹر کیا ہے پیلسٹینین ٹیریٹریز کو، اور پھر مودی نے جس طرح 5 اگست کے بعد جو کچھ کیا ہے کشمیر کے اندر، انہوں نے ریپلیکیٹ کیا ایک دوسرے کے ڈیموگرافک چینجز. پھر ہیومن رائٹس کی کنسرنس پہ اگر بات ہم کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس واچ کی جو 2026 کی رپورٹ ہے جس میں سسٹمیٹک کریک ڈاؤن کے اوپر، اور جس طرح آن ڈائسینٹ، آن پولیٹیکل فریڈم، آن مائنورٹی رائٹس، مطلب انڈیپینڈنٹ میڈیا، اٹ از سو آئیڈیل. اور پھر ایک گلوبلی بھی اگر دیکھا جائے اس وقت انڈیا بھی اور اسرائیل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں، اور بلکہ انڈیا اور اسرائیل کی تو پتہ تھی، اب مودی کی بھی اور کھل کے آ گئی ہے، فرام رائزنگ انڈیا ٹو RSS انڈیا ٹورڈز ڈپلومیٹک ٹیررزم جو کہنا چاہیے، جو انہوں نے مدر لینڈ فادر لینڈ کا کیا. پھر اس کے بعد جو انہوں نے جو یہ دھمکیاں اپنے چینلز پہ دے رہے ہیں، اس ٹائم پہ جب پاکستان وہ رول پلے کر رہا ہے جو دنیا کا کوئی ملک نہیں پلے کر سکتا، اور یہ صبر، یہ حوصلہ، اور پاکستان کو ہوسٹ کرنا، اور فیلڈ مارشل اس ٹائم پہ وہ بائی ایئر ٹریول کرنا، ایران جو ان کو تھریٹس تھی اسرائیل کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، اور پھر اتنا بڑا رسک ہمارا نیشن اس وقت لے رہا ہے، اور اس ٹائم پہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آؤ پاکستان پہ حملہ کرو. ٹارگٹ کلنگز انہوں نے اس وقت شروع کر دی ہیں پاکستان میں، آپ کو بھی پتہ ہے کشمیریوں کے حوالے سے، اور اپنے ٹی ویز پہ کھل کے وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ this is the high time basically. جو کچھ ہو رہا ہے جی بالکل اور ٹھیک ہے. فرکشن جو ہے ان کی نیبرز کے ساتھ، تو یہ سارا کا سارا آئی تھنک بہت اللہ نے ایک قانونی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی راجہ سجاد صاحب، ٹوورڈز دی ویری لاسٹ اینڈ سر، اس طرح کی رپورٹس کا آنا اور ہندوستان کو ایکسپوز کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ وہ ایکشنز ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ اگر یہ ایسی ایک جینوسائیڈل رجیم کے ساتھ ہینڈز اینڈ گلو ہیں تو پھر ان کے اوپر ایکشن لیا جانا چاہیے. کتنا رائٹ فلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یاسر صاحب؟ انٹرنیشنل جو لا ہے وہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے وہاں پہ اوبلیگیشنز بھی اسٹیٹ پہ وہ اوبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں کہ وہ ان رائٹس کو نہ صرف پروٹیکٹ کریں ود ان دیئر ٹیریٹری، بلکہ اپنی ٹیریٹری سے باہر بھی جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس میں کسی اسٹیٹ کا یا آکوپائر کا ساتھ نہ لیں. اور ہندوستان چونکہ بہت عرصے سے یہ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے، لیکن یہ ایکسپوز ہوا پہلی بار، اور اس ریپورٹر نے کیا جو اسپیشلی اس پیلسٹائن پہ کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے ہندو کو یہ جو پوسٹ کارڈ ہے وہ پوڈ کاسٹ ہے وہ بھی ہندو جو ان کا نیوز پیپر ہے اس کے ساتھ ہے. تو یہ بہت امپارٹینٹ ہے، اور جو رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کا کنسیپٹ ہے انٹرنیشنل لا میں، جو ہیومنٹیرین انٹرونشن کا کنسیپٹ ہے، اور جو اوبلیگیشنز ہیں ٹوورڈ اسٹیٹ اس کا احترام نہ کرنے کی اب ایکشن ہونے چاہیے کیونکہ رپورٹ بڑی آ چکی ہے اور ایکشن کی ضرورت ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی شکریہ ادا کرنا اپنے معزز مہمانوں کا آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ تبصرہ ساٹ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.